بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اسلامک چینل میں سیر انبیاء اور قوم اس کی قسط نمبر 28 بیان کر رہے ہیں۔ دوستو، بات ہو رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک ان کی اولاد کی پیدا ہونے کی روحیں ان کی پشت سے جڑ گئیں، اور ان میں سے ہر انسان کے دونوں آنکھوں کے سامنے نور کی شعاعیں تھیں۔ پھر ان لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب جل جلال، یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یہ تمہاری اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص اور اس کی نور کی شعاعیں انہیں اچھی لگیں، اور پوچھا، اے میرے رب ذو جلال، یہ کون شخص ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ تمہاری اولاد کے آخری لوگوں میں سے ایک شخص ہے، اس کا نام داؤد ہے۔ کہا، اے میرے رب ذو جلال، تو نے ان کی کتنی عمر مقرر کی؟ ارشاد فرمایا، 60 سال۔ کہا، اے میرے رب جل جلال، میری عمر میں سے اس کی عمر کے 40 سال زیادہ کر دے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ہو گئی تو ان کے پاس ملک الموت آئے اور کہا، کیا میری عمر میں سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، یہ 40 سال آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، سو ان کی اولاد نے بھی انکار کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، سو ان کی اولاد بھی بھول گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہادی خطا کی، سو ان کی اولاد نے بھی خطا کی۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے 3087۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا۔ حضرت ابن عباس، اکرمہ، قتادہ اور ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے نے تفسیر میں یوں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چھوٹی بڑی تمام اشیاء کے سب کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ تفسیر مظری میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد و قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ علیہ السلام کو ہر چیز کا علم سکھا دیا، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کا بھی علم سکھا دیا۔ اور تفسیر در منشور میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس لائن نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ سوال 73 اور 74 آیت نمبر میں، جس کا ترجمہ سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے ہو کر سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس آیت کریمہ میں پہلے فرمایا فرشتوں نے سجدہ کیا، الملائکہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن اگر چند فرشتے سجدہ کر دیتے، سب فرشتے سجدہ نہ کرتے، تو پھر بھی جمع کا صیغہ کا اطلاق درست تھا۔ اس لیے اس کے بعد کلام فرمایا تاکہ ظاہر ہو کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن اگر سب فرشتوں میں سے پہلے کچھ فرشتے سجدہ کرتے اور بعد میں کچھ اور فرشتے سجدہ، اور متفرق اوقات میں سب فرشتے سجدہ کرتے، تب بھی یہ بات صادق آتی کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ اس لیے کہ بعد اجمون فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ سب فرشتوں نے اکٹھے ہو کر اور یہ بیک وقت سجدہ کیا ہے۔ ابلیس اپنی نو اور حقیقت کے اعتبار سے جن ہے۔ قرآن پاک میں ہے، سورہ القاف آیت نمبر 50 میں، وہ جنات میں سے تھا، ابلیس وہ جنات میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی، لیکن چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس لیے اس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے اس کا نام عزازیل اور الحارث تھا۔ بعد میں جب وہ راندہ درگاہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تو پھر اس کا نام ابلیس ہو گیا۔
کان مان الکافرین کا معنی ہے وہ کافروں میں سے تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ازلی میں وہ کافروں میں سے تھا۔ یہ کان سار کے معنی میں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور جو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا کون سی قسم کا تھا، اس کے بارے میں مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں فرمایا یہ سجدہ تعظیمی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ہی لیے تھا۔ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہمارے اسلام میں منسوخ ہو گیا۔ اب رب جلال کے سوا کسی کو کسی قسم کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ یہی قول صحیح ہے اور اس کی قرآنی آیت اور حدیث صحیح سے تائید ہوتی ہے۔ سجدہ کرنے میں ترتیب کا لحاظ ہے یا نہیں؟ مفسرین کو فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا اور سجدے میں جھکے، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام، پھر سارے فرشتے سجدے کے لیے جھکے۔ اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا گیا، یعنی خدمت انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، اس لیے کہ پیشانی پر سارا قرآن لکھ دیا گیا۔ سجدہ کتنا عرصہ رہا اور کتنا لمبا رہا، اس میں بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ ظہر کے وقت سے عصر تک رہا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ملائکہ 100 برس سجدہ کرتے رہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ 500 برس تک سجدے میں رہے۔ ان باتوں کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ اولاً فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس کا شیطان نے انکار کیا۔ یہ سجدہ تھوڑی دیر تک رہا، پھر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی طرف پیٹھ پھیرے کھڑا ہے۔ تب انہوں نے دوسرا سجدہ کیا۔ اس سجدے کی توفیق شکری میں ادا کیا۔ یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا اور سجدہ شکر تھا۔ پھر جب سر اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان پہلے بہت خوبصورت تھا، لیکن اب اس کی شکل مسخ ہو کر جسم خنزیر کا تھا اور چہرہ بندر کا سا ہو گیا۔ تب انہوں نے ہیبت الہی ذوالجلال سے ایک اور سجدہ کیا۔ یہ تینوں سجدے حضرت آدم علیہ السلام ہی کی طرف تھے، مگر 3 قسم کے، اور ان کی مدتیں علیحدہ علیحدہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام ملائکہ اعظام نے سجدہ کیا، مگر شیطان چونکہ بدبخت تھا اس لیے اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں فرمایا گیا کہ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ شیطان نے 3 وجہوں سے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ نمبر 1 یہ کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور خاک سے افضل ہے، اور جو افضل سے پیدا ہو وہ بھی افضل ہے، میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ نمبر 2 دوسرے یہ کہ میں ہزاروں سال عبادت میں مشغول رہا، آدم علیہ السلام نے ابھی کوئی عبادت نہیں کی، لہذا میں ان سے افضل ہوں۔ تیسری یہ بات کہ میں نے دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دیے، جیسے زمین کو جنات سے خالی کرانا وغیرہ۔ انہوں نے کہا کہ اب تک کی مشقت نہ اٹھائی، لہذا میں ان سے افضل۔ حق تعالیٰ نے میری ناقدری کی اور سالہ سال کا خدمت برباد کر دیا، اس لیے سجدے سے انکار کر دیا۔ جب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان بدبخت نے انکار کیا کہ میں بشر کو سجدہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا، تب رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا اور نہ تم اس سے بڑھنے والوں میں شمار ہوں گے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور تمام نعمتیں عطا فرمائیں۔ علامہ ابن عطیہ لکھتے ہیں کہ جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کی گرد باڑ ہو۔ جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ جنت الخلد تھی
یا ان کے لیے کوئی باغ تیار کیا گیا تھا. جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت الخلد نہیں تھی، ان کی دلیل یہ ہے کہ جو جنت خلد میں داخل ہو جائے وہ اس لیے نہیں نکلتا، اور یہ محال ہے، یہ محال ہے. البتہ حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جو بطور ثواب کے جنت میں داخل ہوا وہ اس سے نہیں نکلے گا، اور جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ابتدا میں جنت میں داخل ہوا اس کا جنت سے نکلنا محال نہیں ہے، اور اس کے متعلق حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں نکلے گا. علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ معتزلہ اور قدریہ کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الخلد میں رہنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ ان کو عدن کے ایک باغ میں رہنے کا حکم دیا تھا. ان کی دلیل یہ ہے کہ جنت الخلد میں ابلیس نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت الخلد کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا ہے سورہ الواقعہ 25 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ وہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، نہ گناہ کی بات. اور ارشاد فرمایا سورہ انبیاء 35 نمبر آیت، وہ اس میں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے، نہ جھوٹی بات. اور فرمایا سورہ الحجر آیت نمبر 48، انہیں وہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے جنت میں جھوٹ بولا اور بےہودہ بات کی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی معیشت کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کی یہ صفت اس وقت ہوگی جب قیامت کے بعد لوگ طور جزا کی جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ جنت دارالخلد ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رکھنا چاہے گا اور جن کے لیے موت مقدر کر دی گئی. وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس سے نکل آئیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جنت میں گئے اور پھر باہر آئے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی معروف جنت میں داخل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا آپ علیہ السلام وہ آدم علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور آپ علیہ السلام میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی اور اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا، اور آپ علیہ السلام کو اپنی جنت میں رکھا. پھر آپ علیہ السلام نے اپنی خطا کی وجہ سے لوگوں کو زمین پر اتارا. تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.